بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے بچوں کی پرورش بھی جو دائروں میں کس طرح سے ہوا کرتی تھی اور کیا نصیحتیں تھی دائرے کے فقراؤں کو بچوں کے واسطے، دو عنوانات کے تحت بات کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، امام السلام کے دائرے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے حضرت میرا اسلام سے عرض کیا کہ میرا جی بیوی بچوں کی وجہ سے گڑبڑ بہت رہتی ہے اور میرا دل ذکر رحم میں لگتا نہیں ہے، اگر حکم ہو تو ان کو الگ کر دو۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے جاؤ، علیحدہ مت کرو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو بہت ثواب دے گا۔ تو صاف جو ہے یہاں پہ امام السلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے چھوڑنا نہیں، بیوی بچوں کو جو ہے، اب دیکھیے اسلام فرمایا کہ ان کے ساتھ پکڑ کے جو ہے جنت میں لے جاؤ، مطلب اگر آپ چھوڑو گے تو وہ جو ہے دوزخ کے حوالے ہو جائیں گے، اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے، دور رکھ دو گے، اپنے سے دور، دین سے دور رکھ دو گے تو وہ جو ہے دوسرا راستہ جو ہے اپنا لیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے بہشت میں لے جاؤ، ان کی تکالیف پر، مطلب اچھے بچے شور شرابہ کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے بہت ثواب دے گا۔ روحانیت اور فقیری میں جو ہے یہی فرق ہے۔ جو عیسائی جو روحانیت جو ترک دنیا کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے شادی بیاہ نہیں کرتے، یہاں پہ جو ہے پوری شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے، بیوی بچے رکھتے ہوئے، ایک آزمائش ہے، بیوی بچے رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ فقیری جو ہے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ جو ہے ذکر اللہ میں دل نہ لگنے پہ جو ہے اور توجہ دو اور اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو بہت زیادہ ثواب دے گا۔ اور اسی طرح کے دیکھیے واقعات تھے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ پہ نظر ہوتی تھی، کس طرح کے لوگ تھے، وہاں کا کیسا ماحول تھا کہ کسی نے سیدنا اسلام سے جو ہے شکایت کی کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی نماز فجر کے بعد یاد الہی میں بیٹھا رہتا ہے اور دوسرا بھائی گھر جا کر بچوں سے کھیلتا ہے۔ ایک بھائی ذکر اللہ میں بیٹھا ہے اور ایک بھائی جو ہے کھیل رہا ہے بچوں سے۔ فرمایا کہ اس کو بلاؤ، پوچھنے پر عرض کرنے لگا، دیکھیے وجہ بیان کی کہ گھر میں ایک ہی کپڑا ہے، نماز کے وقت میں پہن کر آتا ہوں، نماز ہوتے ہی گھر چلا جاتا ہوں اور کپڑا میری بیوی کو دیتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لے، پھر میں بچوں سے کھیلتا رہتا ہوں تاکہ وہ نماز اطمینان سے ادا کرے۔ اسلام نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ کھیلنا، یہ کودنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ محض دیکھیے خدا کے واسطے کتنا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور کس طرح اس کی مرضی پہ جو ہے راضی تھے۔ وہاں پہ کپڑے تک نہیں ان کے پاس پہننے کے واسطے، لیکن کس طرح سے جو ہے زندگی گزارتے تھے اور کس طرح ایک دوسرے کے واسطے اللہ کی عبادت میں معاون تھے، مدد کرتے تھے، اور اس مدد کے واسطے جو کھیل بھی رہے ہیں بچوں کے واسطے، وہ کھیلنا بھی اللہ کے واسطے، وہ یاد الہی سے اٹھ کے جانا اور بچوں سے کھیلنا اور بیوی کو نماز پڑھنے کا موقع دینا، یہ بھی محض اللہ کے واسطے۔ اسی لیے دیکھیے جو بچوں کی جو پرورش وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی، بندگی میں ان کا یہاں پہ خاص فرمان ہے کہ بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ عرف اچھی بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ بی بی تم اپنے فرزندوں کی خدمت جب تک چھوٹے ہیں خدا واسطے کرو، پھر جب بالغ ہو جائیں تو دیکھو کہ اگر خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ویسی ہی خدمت جاری رکھو، لیکن اگر طلب غیر یعنی دنیا کی طلب رکھیں تو ان سے بیزار ہو جاؤ اور ان کو گھر سے نکال دو، نہیں تو ان کی محبت کی وجہ خدا کے نزدیک تم گرفتار ہوگی۔ صاف دیکھیے یہاں پہ یہ فرمان ہے کہ جو ہے جو پرورش، جو محبت، جو لاڑ پیار جو بچپن میں کیا جا رہا ہے، وہ جو ہے محض اللہ واسطے ان کی جو ہے خدمت کرتے ہوئے جانا ہے ایک اسٹیج تک، جب تک کہ جو ہے بچے بالغ ہو جائیں، اور جب بالغ ہو گئے تو دیکھنا ہے کہ جو ہے یہ خدا کے طالب ہے یا نہیں ہے۔ بڑے ہو گئے بچے جو ہے میچور ہو گئے، اس کے بعد بھی جو ہے خدا کے طالب ہیں یا جو ہے غیر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پہ سیدھا دیکھنا ہے، اور یہ حکم لگایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے دنیا کے طالب ہیں تو ان سے بیزار ہو جاؤ اور ان کو جو ہے گھر سے نکال دو، اور اگر ایسا نہیں کریں گے نہیں تو ان کی محبت کی وجہ خدا کے نزدیک تم گرفتار ہوگے۔ یہ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ہے رسول اللہ کا بھی جو ہے ایک خاص فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے میری امت کی ہلاکت، رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے میری آخری زمانے میں میری امت کی ہلاکت ان کے ماں باپ کی وجہ سے ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آیا رسول اللہ کہ ماں باپ مومن ہوں گے یا کافر؟ تو کہا کہ نہیں، وہ مومن ہوں گے، لیکن جب ان کے بچوں کی دین کی پرورش کی بات آئے گی تو وہ جو ہے ان کو کوئی دین کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کی دنیا سنوارنے سجنے میں جو ہے لگا دیں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ بچے جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی گمراہ ہو جائیں گے۔ میں ان سے بیزار ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایسے ماں باپ سے جو ہے بیزار ہوں، ہاں اگر وہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو جو ہے وہاں پہ معافی ہے۔ تو صاف انہوں نے فرما دیا کہ جو ہے امت پہ جو ہلاکت آنے والی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے۔ اور دیکھیے آج ایگزیکٹلی وہ زمانہ ہے،
دین کا نام و نشان ہمارے پاس نہیں دیا جا رہا ہے. جو عربی وغیرہ بھی پڑھا رہے ہیں ایک فارمل طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے کہ جو ہے قرآن وغیرہ جو ہے عربی پڑھا لے رہے ہیں, جو لیکن دین کی جو بنیاد ڈالنا ہے, جو اللہ کی محبت ڈالنا ہے, کس مقصد سے بچہ پیدا ہوا وہ ڈالنا ہے, یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. ہم کیوں پیدا ہوئے, کس وجہ سے پیدا ہوئے, قوم کی کیا شان ہے, یہ بچے کو بچپن سے جو پرورش کرتے ہوئے لاتے تھے وہ آج بالکل اس کے برعکس ہے. آج آتے ہی سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہیں بچہ جیسا ہی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جو کچھ کے رسوم وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں, لیکن جیسا ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اسکول کا وقت آتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین اسکول میں اس کو ڈال دیا جائے. اس کے بعد جو ہے تعلیم کی طرف جو ہے بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے ٹیوشن بھی لگا دیا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے جیسے 10th آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنا ہنگامہ ہوتا ہے. اس کے بعد بہترین کالج, اس کے بعد جو ہے بہترین ڈگری, اس کے بعد جو ہے اچھے کورسز کراتے ہیں, یہ پورا زبردست طریقے سے. اور اس پہ تعجب کی بات ہے, اتنی توجہ دیتے ہیں, اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بچے کا پاس ہونا, بچے کا جو ہے جو عروج حاصل کرنا ہے, جو ترقی حاصل کرنا ہے, وہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. لوگوں میں جو ہے بچے کی ڈگری سے جو ہے اپنے آپ پہ جو ہے ناز محسوس کرتے ہیں, حالانکہ جو ہے وہ بالکل دنیا کی تعلیم ہے. اگرچہ کہ علم ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, لیکن یہ دنیا کے واسطے کر رہا ہے, صرف جو ہے محض آگے جا کے سے جو ہے وہ پیسہ کمائے گا. جو شدت سے یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اس کا جو ہے عشیر 10% بھی جو ہے دین کی طرف نہیں کرتے. تو اسی لیے ویسے ماں باپ جو ہے سیدھی باتیں پکڑے جائیں گے. رسول نے فرمایا انہی ماں باپ کے تعلق سے کہ میں ان سے بیزار ہوں, اور وہ ہلاکت, وہ گمراہی, وہ ماں باپ ہی کی وجہ سے آئے گی. پھر بچہ بڑا ہوا, اس کے واسطے جو ہے باہر کی کوشش کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, لون لیتے ہیں, اسے باہر بھیجا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کی شادی بیاہ کا سوچتے ہیں, پھر اس کے بچوں کا سوچتے ہیں. اس طرح اس کو دین کے تعلق سے جو ہے یہ باتیں ہی نہیں ہوتی. ایک زمانہ نکل جاتا ہے جب بچہ جو ہے دین سے جو ہے بالکل بے خبر رہتا ہے. اور ہماری قوم میں بھی یہی نقصان ہوا ہے کہ بچوں کو جو ہے پڑھائی کے واسطے اتنی شدت سے لگا دیے کہ بچے کا زندگی کا مقصد ہی بن جاتا ہے. کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ کیا بننا ہے تو بچہ اٹھ کے جو ہے انجینئر کہے گا, بچی اٹھ کے جو ہے ڈاکٹر کہے گی یا ٹیچر کہے گی. جو ہے ان کا مقصد ان کے ذہن بن گئے. حالانکہ دیکھیے یہ بالکل ایک مختصر سی زندگی ہے. اللہ نے یہ ایک پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک مقصد کے واسطے پیدا کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. وہ مقصد ہوتی ایک مقصد کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس لائف کو جو ہے مختصر سی زندگی ہے, 60 سے 70 سال کی زندگی وہ دی ہے ایک مقصد کے واسطے, جو اس کا مقصد ہے اس نے پیدا کیا ہے. اب اس مقصد کے تحت جو ہے نظر ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ جا رہے ہیں. بچوں کو لاڑ پیار کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے, یہ ثواب ہے, یہ میری اولاد ہے, یہ پوری انا ہے, اپنے آپ سے جو ہے جڑا ہوا ہے. حالانکہ جو ہے اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. آخرت میں جو ہے حالانکہ کچھ نہیں ملے گا. اگر خدا نخواستہ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے تو جو ہے الٹا ماں باپ کے اوپر جو ہے دو پوچھ ہوگی, بچے بھی جائیں گے, یہ بھی جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلکم نارا, کہ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جو تم سے تعلق رکھتے ہیں انہیں جو ہے نار سے, دوزخ سے بچاؤ. یہ حکم خداوندی ہے. ہر شخص کے اوپر جو صاحب اولاد ہے اس کے اوپر حکم ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جو تم سے تعلق رکھتا ہے اس کو جو ہے نار سے, دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے, لازم ہے. آپ کا کام ہے جو ہے آپ دین کا پیغام جو ہے انہیں پہنچاتے جائیں, ان کے جو ہے کان بھرتے جائیں. اللہ, رسول, مہدی, ان کے اقوال سے جو ہے ان کو بچپن سے جو ہے پرورش لیتے ہوئے. اب بچہ ہو رہا ماحول یہی ہے. دیکھیے ہمارے پاس کا ماحول بالکل مذہب سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اب ہم جو ہے ریلیجیس ہی نہیں رہے. یہ دیدار خدا وغیرہ تو جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں ہو گئی, ولایت کی باتیں. تو بچہ جو ہے ریلیجیس ہی نہیں ہے, مذہبی نہیں, مطلب وہ اللہ ہی بولنا نہیں چاہ رہا, اللہ کی باتیں کرنا ہی نہیں چاہ رہا, دین کی, اسلام کی باتیں نہیں کرنا. دنیا میں اتنا مشغول ہے, اپنی دنیا میں, اپنی جوانی میں, اپنے عیش میں اتنا مشغول ہے کہ اس طرف جو ہے اس کا رجحان تک نہیں جاتا. اور دوسری طرف اگر کوئی بچہ جو ہے ایک شعور آنے کے بعد جب مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے, دیکھتا ہے دوسری طرف, تو جو ہے اس کو باہر والوں سے متاثر ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس کو بچپن سے جو ہے میدویت جو ہے سکھائی نہیں گئی, اس کو تعلیم دی نہیں گئی. اس کے بعد جیسے ہی وہ بڑا ہوا, باہر نکلا اور دوسروں کو دیکھا, وہاں پہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس طرف رجوع ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ اکثر دیکھا جا رہا ہے جو ارتداد ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہے بچپن میں بنیاد نہیں رکھی گئی تھی. ماں باپ سے سیدھا سیدھا پوچھا جائے گا, عورتوں کے واسطے جو ہے مرد سے پوچھا جائے گا. ایک عورت کے واسطے جو ہے ایک مرد سے جو ہے 4 عورتوں کا سوال ہوگا. ایک مرد سے 4 عورتوں کا سوال ہوگا. ایک اس کی ماں کے تعلق سے سوال ہوگا, اور ایک اس کی جو ہے بیوی کے تعلق سے سوال ہوگا, اس کی بہن کے تعلق سے سوال ہوگا, اور اس کی بیٹی کے تعلق سے. 4 عورتوں کے واسطے جو ہے ایک مرد سے سوال ہوگا کہ تو دین ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور ہمارا خراب آپ دیکھیں گے بہت زیادہ عورتوں میں جو ہے بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ریلیجس, یہاں پہ مذہبی چرچا ہی نہیں ہے, وہاں پہ بنیادی باتیں جا ہی نہیں رہی ہے. وہ رسوم, عادات اور بدعات میں بہت زیادہ انوالو ہے, کیونکہ شیطان کے ہاتھ میں جو ہے عورتوں کی زلفیں ہوتی ہیں, وہ بہت آسانی سے ان کو کھینچتا ہے.
مرد کا کام ہے کہ اپنا پیغام جو ہے ان تک پہنچائے، ان کو بار بار یہ کہتا رہے. وہ محافظ جو بنا ہے وہ محض جو ہے دنیا کے واسطے نہیں بلکہ دین کے واسطے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیم دی، اب دیکھیے نماز فجر کا ہے، ایک معمولی سی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب ہم بچوں کو کس شدت کے ساتھ جو ہے اسکول کے واسطے اٹھاتے ہیں، کتنی شدت کے واسطے اٹھاتے ہیں، فجر کے واسطے کوئی سوچتا ہی نہیں. حالانکہ رسول کا صاف حکم ہے کہ تم نماز فجر کے واسطے اپنے گھر والوں کو اس طرح اٹھاؤ جس طرح جو ہے گھر میں آگ لگ جاتی. آگ لگ گئی تو آپ کیسا واقعہ ہوگا؟ گھر میں جب آگ لگے گی تو کتنا ہنگامہ، آپ کا ہاتھ جلے گا، آپ کا پیر جلے گا، آپ پرواہ نہیں کریں گے. اپنے بیوی بچوں کو آپ بچائیں گے، اپن جل جائیں گے لیکن بیوی بچوں کو جب بچائیں گے. یہ جو ہے دنیا ہے خالی. اور آپ یہ نہیں سوچ رہے، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جو ہے ہم سیدھا انہیں جو ہے دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں. آج معمولی آگ سے بچانے کے واسطے اپنی محبت، اپنا ایثار، اپنی جان قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس آگ کے بارے میں نہیں سوچ رہے جہاں پہ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا. اس آگ سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ برابر ہماری جو ہے حفاظت کرے گا. تو ہمارا کام ہے کہ جو ہم دین کو پہنچائے وہاں تک. اپنی محبت کا، اپنے لاڑ پیار کا جو ہے، یہ محبت بھی جو ہے اپنی خودی کی محبت نہیں رہنا ہے، اللہ واسطے، اپنی ماں سے اللہ واسطے محبت، اپنی بیوی سے اللہ واسطے محبت، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے اللہ واسطے محبت. اگر خدا کا واسطہ نہیں ہے تو وہاں پہ کٹ جانا ہے، ان سے تعلق توڑ لینا ہے. اگر کوئی ارتداد کر گیا، یعنی دین مہدی سے بھی اگر کوئی پھر گیا، تو وہاں پہ جو ہے آپ کو رشتے کی بات نہیں رکھنا ہے. یہ سیدھا اصول ہے. اللہ تعالیٰ ورنہ پوچھے گا، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ صرف جو ہے دین کی بات ہے، یہاں پہ جو ہے عقائد وغیرہ کی بات نہیں ہے. بندے فرمانا ہے کہ جو ہے اگر غیر کی طلب رکھتا ہے، یعنی اللہ کا طالب نہیں ہے، دنیا کی طلب رکھتا ہے، مہدوی بھی ہے لیکن طلب دنیا کی رکھتا ہے، تو اس سے بیزار ہو جاؤ اور ان کو گھر سے نکال دو، نہیں تو ان کی محبت کی وجہ خدا کے نزدیک تم گرفتار ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ تو جو ہے دین سے پھرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. اگر یہاں بندگی میں تو جو ہے صرف جو ہے وہ دنیا کا طالب ہے، خدا کا طالب نہیں ہے، تو جو ہے انہیں گھروں سے نکال دو. بولے آج ہمارے پاس جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے مہدویت سے جو ہے ارتداد کر جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو بھی اس سے رشتہ قائم رکھ رہے ہیں، اس سے جو ہے اپنے روابط قائم رکھ رہے ہیں، اپنے تعلقات، اپنے خاندانی تعلقات سب قائم رکھ رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بندہ یہ دین کے واسطے جو ہے، کیونکہ آپ کا رشتہ، آپ کا ناطہ، آپ کی محبت سب خدا واسطے. اور یہ قوم مہدویہ کی صفت ہے، جہاں پہ اللہ نے ہماری صفت کو، ہماری اللہ کی محبت کو بیان کیا، وہاں پہ صاف فرما دیا اذلۃ للمؤمنین وعزۃ للکافرین، یعنی مومنین سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نرم دل رہیں گے اور کافروں کے ساتھ جو ہے سخت ہو جائیں گے. اگرچہ کہ جو ہے اپنا سخت سے سخت جو ہے قریب سے قریب رشتہ آ جائے، وہاں پہ وہ لوگ سخت ہو جائیں گے. جب دین کا معاملہ آئے گا تو بہت سخت ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے دائروں میں تعلیم دی جاتی تھی، بچوں کو، عورتوں کو، ہر کسی کو جو ہے اس طرح سے جو ہے پرورش کی جاتی تھی. اللہ چاہا تو کچھ اور تفصیلیں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا.